الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل معدود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في فرقان الحميد وهو قوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. گرامی، تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے جو دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے. وہ پاک پروردگار جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور ایسا کریم کہ اپنے ہر بندے پر کرم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ پاک پروردگار جو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل و رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اس کے بعد ہمارا درود و سلام ہو ان طیب و طاہر ہستیوں پر جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق فرمایا. عزیزان گرامی، مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور موضوع یقیناً آپ کے اذہان شریف میں ہوگا کہ موضوع ہے شہدائے کربلا و اصحاب امام زمانہ. لیکن اس سے پہلے میں نے پہلی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ دقیقے، کچھ فضائل، کچھ فضیلت زیارت امام حسین اور زیارت اربعین کے پیش کروں گا. لیکن اس سے ہی پہلے محسوس کر رہا ہوں کہ ایک اور چیز کی فضیلت بیان کی جائے جو مکتب تشیع کے نزدیک واجب کی طرح اہمیت رکھتی ہے. مکتب تشیع کے نزدیک واجب کی طرح کی اہمیت رکھتی ہے، اور اس شے کا نام ہے عزاداری. اس شے کا نام ہے عزاداری. عزاداری ہم کہتے ہیں نا ہماری شہ رگ حیات ہے. تو جب شہ رگ حیات کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں عزاداری کی ضرورت ہے. اب اس عزاداری کے لیے کیا ہے؟ اس عزاداری کرنے کے لیے فرش عزا بچھانا ہے. اچھا، کیا صرف فرش عزا بچھا لینا کافی ہے؟ فرش عزا پر آنا بھی ہے، فرش عزا پر بیٹھنا بھی ہے. جب فرش عزا پر بیٹھیں گے تبھی تو تعلق پتہ چلے گا. فرش عزا پر آ کر آپ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہم حسین والے ہیں، یزید والے نہیں. فرش عزا پر آ کر آپ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہم حسین کے ماننے والے ہیں. اور یہ ایک میں نے واقعہ پیش بھی کیا تھا غالباً پچھلے سال کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کے جنازے میں جائیں تو آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں گے تو وہ جنازے کے قریب قریب ہوتے ہیں، جو دور کے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا دور ہوتے ہیں، جو علاقے کے رشتہ دار اور دور کے ہوتے ہیں تو کوئی گیٹ پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی بائک پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی آس پاس کے چبوتروں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، سب نے دیکھا ہے، سب نے آبزرو کی ہے یہ بات. تو پتہ چلا کہ بھائی جس کا جتنا گہرا تعلق ہوگا وہ اتنا قریب ہوگا. اب عزاداری بھی آگے دیکھ لیں، جو جتنا فرش عزا کے قریب ہے اس کا حسین سے اتنا تعلق مضبوط ہے. تو اب یہ کوئی گروہ آ کر ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ آپ کتنے بڑے عزادار ہیں.
آپ کا عمل، آپ کا یہاں آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا، آپ کا مجلس سننا اور اس مجلس سے کچھ سیکھنا، یہ بتائے گا کہ یہ ہے پکا عزادار. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اچھا اب ایک عزادار آ گیا، فرش عزا پر بیٹھ گیا، آپ بولیں کہ جی ٹھیک ہے بیٹھ گئے، فضیلت کیا ہے ہماری، ہمیں ملے گا کیا، عزادار کی کیا اہمیت ہے؟ تو کہا روایت میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے کہ جو عزادار فرش عزا پر آ کے بیٹھ جاتا ہے نا، پروردگار عالم اس کے بیٹھ جانے کی وجہ سے اس کے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اچھا اب اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ جس فرش پر بیٹھنے کے لیے عرش والے خدا سے درخواست کریں، جس فرش پر بیٹھنے کے لیے عرش والے فرشتے خدا سے درخواست کرتے ہیں پروردگار عالم زمین والوں نے حسین کی محفل سجائی ہوئی ہے، ہمیں اجازت دے دے کہ حسین کی مجلس میں چلے جائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر مانگ رہے ہیں. آپ کو صرف آ کر بیٹھنا ہے، لیکن آ کر کوئی ایسی خود ہی نہیں بیٹھ جاتا، اس میں بھی ایک کی توفیق شامل ہے. کہا کون؟ کہا مجلس اعزا میں فرش اعزا پر وہی آ کر بیٹھتا ہے جس کو جناب سیدہ توفیق دے دے. اب اگر کوئی پوچھے کہ بھائی عزاداری تمہیں کیا دیتی ہے تو یہ عطا کرتی ہے، یہ عطا کرتی ہے عزاداری. اچھا اب پوچھے اچھا یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا اجر ملے گا بھائی عزادار کو؟ تو حدیث ہے، روایت ملتی ہے کہ جب کوئی عزادار امام حسین کا ماتم کرنے والا مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ صرف اس کی قبر سے نہیں، اس کے اطراف کی 40 قبروں سے بھی عذاب کو اٹھا لو. اور جب ان قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے نا تو وہ پروردگار عالم سے اور فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، ہمیں تو مسلسل عذاب دیا جا رہا تھا، یہ اچانک کیا ہوا کہ عذاب کو اٹھا لیا؟ تو کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے پڑوس میں ایک شخص دفن ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں لاتعداد لوگ دفنائے جاتے ہیں قبرستان میں، روزانہ کوئی نہ کوئی مر رہا ہوتا ہے، اس کی کیا بات تھی؟ کہا تم نہیں جانتے اس کا مقام کیا ہے. کہا کیوں؟ کہا جو دفن ہوا ہے وہ حسین کا عزادار تھا، اور اس حسین کی عزاداری کا سبب یہ ملا، صلہ یہ ملا، پروردگار عالم نے کہا کہ میں صرف اس کو عذاب سے نہیں بچاؤں گا بلکہ اس کے اعتراف کے جتنے 40 لوگ اس طرف، 40 لوگ بائیں طرف، 40 لوگ آگے کی طرف، 40 لوگ پیچھے کی طرف، سب کی قبروں سے عذاب کو ہٹا لوں گا. عزاداری گرامی یہ ہے ایک عزادار کی فضیلت. ہمیں اپنی اہمیت کو خود سمجھنا ہے، تو کوشش کریں گے، میں خود بھی کوشش کروں گا کہ ہم فرش عزا کے تقدس کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور اپنی جو ذمہ داری ہے بحیثیت عزادار، بحیثیت کہ میں بانی ہوں. اچھا ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی بڑی اچھی فرش عزا بچھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بانی خود آ کر نہیں بیٹھ پاتا، وہ یا کاموں میں مصروف ہوتے ہیں یا وہ کہ ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں. نہیں، بانی کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے بیٹھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جی میں عزادار ہوں، میں نے یہ محفل لگائی ہے لیکن میں ہی پہلا عزادار ہوں جو اس فرش پر بیٹھوں گا. تو یہ آپ نے اپنی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھنا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد جانے گرامی. موضوع ہمارا چل رہا ہے شہدائے کربلا و اصحاب امام زمانہ یا و اصحاب اہل بیت علیہم السلام. کہا کہ ذرا زیارت کی فضیلت جانیں. آج کوشش کروں گا صرف ایک جملہ پیش کر سکوں زیارت اربعین کا.
کہا کون سی زیارت؟ اچھا یہ زیارت جو ہے یہ حدیث بھی ہے. کہا کیوں زیارت اربعین؟ کہا کیونکہ یہ جو بیان کی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے. کہا امام کی ایک صحابی ہیں جناب صفان ابن جمال. کہا امام کی بارگاہ میں آئے تو امام نے یہ پوری زیارت انہیں بیان فرمائی، اور اس کا سب سے پہلا جملہ ہے السلام علیک یا ولی اللہ. کیا عجیب جملہ ہے کہ میرا سلام ہو، اللہ تعالیٰ کا سلام ہو اس پر جو اللہ کا ولی ہے. اب تک تو ہم سنتے آ رہے تھے علی ولی اللہ. یہ زیارت اربعین امام حسین کے لیے ہے اور کہا جا رہا ہے السلام علیک یا ولی اللہ. اچھا یہاں رکیں، اس سے پہلے ایک بات اور سمجھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سلام صرف زندوں کو کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سلام صرف زندوں کو کیا جاتا ہے، تو امام کیوں کہہ رہے ہیں پھر السلام علیک یا ولی اللہ؟ چھٹے امام کا زمانہ ہے، کافی وقت گزر چکا ہے، سلام کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو وہ امام نے بتا دیا دیکھو ہم اہل بیت علیہم السلام اس دنیا سے جا کر بھی زندہ ہیں، وہ اور ہوں گے جو مر کر مر ہی جاتے ہیں، ہم زندہ رہتے ہیں. ہاں ہم زندہ رہتے ہیں. کہا السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر میرا سلام ہو. اچھا کہا ہم تو سنتے تھے علی ولی اللہ، کہ ولی حضرت علی ہیں. ولی کا مطلب کیا ہے؟ کہا ولی کا مطلب ہے جس کے پاس سلطنت ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہو، اور وہ اتھارٹی کہاں سے ملی ہو؟ اللہ کی جانب سے. کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جب کچھ یہودیوں کا گروہ رسول کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ، من وسیعوں کا، اے اللہ کے رسول، اے محمد مصطفیٰ آپ کا وسیع کون ہے؟ رسول خدا خاموش رہے. پھر دوبارہ ایک نے کہا اے محمد من وسیعوں کا، آپ کا وسیع کون ہے؟ دوسری بار بھی رسول خاموش. تیسری بار پھر سوال کیا اے محمد مصطفیٰ من وسیعوں کا. اب جیسے ہی یہ تیسری بار سنا جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے پروردگار عالم کے رسول کہہ دیجئے انما ولیکم اللہ و رسولہ، کہ کہہ دو انما ولیکم اللہ، کہ اے لوگوں سنو اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہم راکعون، اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اب رسول یہودیوں کے ساتھ ہے، کہنے لگے اٹھو میرے ساتھ چلو. کہا کہاں چلو؟ کہا مسجد کی جانب چلو. مسجد کی جانب چلے تو دیکھا ایک شخص باہر کی طرف چلتا آ رہا ہے اور بڑا خوش نظر آ رہا ہے. رسول خدا نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں خوش نظر آ رہا ہے؟ کہا ایک انگوٹھی ملی ہے اور بڑی قیمتی انگوٹھی ملی ہے. رسول خدا نے کہا کس نے دی اور کب دی؟ کہا علی نے دی ہے، رکوع کی حالت میں دی ہے. بس جیسے ہی رسول نے سنا فوراً یہودیوں سے کہا کہ دیکھو تم پوچھ رہے تھے نا کہ میرا وسیع کون ہے، اب میں صرف اپنا وسیع نہیں بلکہ تمہیں اللہ کا ولی بھی دکھاتا ہوں. اللہ تمہارا ولی ہے، میں تمہارا ولی ہوں، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے دیتا ہے. وہ جو حالت رکوع میں زکات دے دیتا ہے. کہا جیسے ہی یہ سنا سب نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کری اور اسلام قبول کیا. کہا بڑا مشکل کام تھا یہ. اچھا اب اس کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا کہ جی کسی نے حالت رکوع میں زکات دی ہے اور اس کے لیے آیہ ولایت نازل ہو گئی، تو بہت کوشش کری، پلان بناتے تھے کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں جیسے ہی رکوع میں جاؤں تم مانگنے آنا، میں اشارہ کروں گا میری انگوٹھی نکال کے لے جانا. تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ 40 انگوٹھیاں دے دی اس طرح. ہر بار انگوٹھی دیتے تھے رسول خدا کے پاس آتے تھے یا رسول اللہ کوئی ولایت کی آیت نازل ہوئی جیسے علی کے لیے آئی تھی؟ رسول خدا فرماتے تھے نہیں،
پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کہا دیکھو تمہاری مدح میں تو کوئی آیت نہیں آئی لیکن تمہاری مذمت میں آیت آ گئی ہے. کہا کیا آ گئی ہے؟ کہا ویل للمصلین، ہلاک ہے وہ افراد جو نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ہاں مشکل تھا، بہت مشکل تھا. لوگوں نے بہت کوشش کری کہ کہا کہ انگوٹھیاں دیں کہ رسول کوئی آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی ولایت کی آیت نازل کی. کہا نہیں. تو اس پر ایک شعر کیا خوب لکھا ہے کہ ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے، فیاض سے مطلب فضیلت والے، حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگوٹھیوں کے ساتھ. ضرور بھیجے گا محمد والے محمد. یا رسول اللہ. کہا حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہم حیدر نے تو ایک بار انگوٹھی دی، ہم نے 40 بار انگوٹھی دے دی. تو ان کی نماز بھی گئی ان کی انگوٹھیوں کے ساتھ. تو کہا کہ بھائی یہ ہوتا ہے ولی. کہا کہ حسین بھی اللہ کے ولی ہیں. پھر کہا السلام علیک یا حبیب، ہمارا سلام ہو، اللہ کا سلام ہو اللہ کے حبیب پر. اچھا اب یہ حبیب حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کر رہا ہے. خلیل کون ہے؟ ابراہیم خلیل خدا ہے. تو اب ذرا فرق سمجھنا ہے خلیل میں اور حبیب میں. کیا فرق ہے؟ اعمالی شیخ صدوق میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم کے پاس گیا، اور وہ فرشتہ ملک الموت کا فرشتہ تھا. اور اس نے جا کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے خلیل رحمان، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے بڑا عجیب جواب دیا. کہا حل رأیت خلیلا یموت خلیلا، کیا کبھی کوئی دوست کی جان لیتا ہے؟ کتنا بہترین سوال ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا خلیل، اور حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کیا کوئی دوست کی جان لیتا ہے؟ اب فرشتہ پریشان. کہا پروردگار عالم تو نے جواب سن لیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں، اب تو ہی بتا کیا کروں. تو آواز قدرت آئی اور پروردگار عالم نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے کبھی دیکھا کسی محبوب نے اپنے حبیب سے ملاقات کو منع کیا ہو؟ اے ابراہیم، تم نے کبھی دیکھا کہ محبوب بلائے اور حبیب ملاقات سے انکار کر دے؟ تو کہا بس یہی فرق ہے ابراہیم میں اور حسین میں. حسین پروردگار عالم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، اسی لیے پروردگار عالم نے امام جعفر صادق کی طرف فرمایا کہ دیکھو حسین حبیب خدا ہے، خدا کی زیارت کے مشتاق ہے. کہا حسین حبیب خدا ہے، خدا کی زیارت کے مشتاق ہیں حسین ابن علی. یہ ہیں امام حسین علیہ السلام. دیکھیں عزیزان گرامی، اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب علیہم السلام نے جو سلسلہ ہم تک پہنچایا ہے، چاہے وہ روایات کے ذریعے ہو یا احادیث کے ذریعے ہو یا زیارات کے ذریعے ہو، یہ سب ایک درجہ ہمیں آگے بڑھاتے ہیں نصرت امام زمانہ کے لیے، کہ یہ زیارات ہم پڑھیں تاکہ ہم امام زمانہ کی نصرت کے لیے آگے بڑھ سکیں.
کہا کیوں؟ کہا ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جناب ابو حمزہ سمالی، بہت مشہور صحابی ہیں۔ کہا کیوں مشہور ہیں؟ کہا کیونکہ ان کے نام کی ایک دعا بھی ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی۔ اچھا اگر کسی میرے بزرگ نے یا بھائی نے پڑھی ہو تو اس پوری کہیں بھی اس دعا میں حضرت حمزہ کا نام نہیں، بس منسوب ہے حضرت ابو حمزہ سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ جو چیز تم سے منسوب کی جائے اس میں بھی تمہارا نام ہو، تمہارے نام سے صرف منسوب کر دینا ہی کافی ہے کہ تم باقی رہو نہ رہو تمہارا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ کہا تم باقی رہو نہ رہو تمہارا نام باقی رہے گا۔ اچھا اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو روایت میں ملتا ہے کہ جناب امیر مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، 15 شعبان کی شب ہے، اور جناب امیر نے کہا لوگوں اس شب دعائے حضرت خضر کی تلاوت کرو، اس سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے رزق میں برکت آئے گی اور پروردگار عالم عافیت بخشے گا۔ تو سب نے کہا جی مولا ضرور۔ مولا نے خطبہ ختم کیا، گھر چلے گئے۔ آدھی رات کو دروازے پہ ایک شخص آیا، دق الباب کیا۔ مولا نے کہا کون ہے؟ کہا مولا کمیل ہوں، مولا کمیل ہوں۔ مولا نے کہا آدھی رات کو کیا ایسی چیز پیش آئی کہ ہمارے دروازے کا رخ کیا؟ کہا مولا دعائے حضرت خضر۔ کہا مولا نے کیا کہا؟ اس کے بارے میں جاننا ہے۔ خطبہ بہت سارے لوگوں نے سنا تھا لیکن سننے صرف کمیل آئے۔ معرفت ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، معرفت سمجھنی ہے اہل بیت کی۔ کہا کہ مولا دعائے خضر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اے کمیل تم نے ہمارے ساتھ زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزارا ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ دعائے خضر کیا ہے۔ تو امام نے کہا اے کمیل اکتب لکھو اللہم انی اسألک وسعت کل شیء، اور پوری دعائے خضر لکھوائی۔ اور اس کے بعد سے آج تک وہ دعائے خضر نہیں دعائے کمیل کے نام سے جانی جاتی ہے، دعائے کمیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پھر وہی بات کہ تم رہو یا نہ رہو، تم رہو یا نہ رہو، تمہاری معرفت اگر اہل بیت سے ہوگی تو تمہارا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ کہا تمہارا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ کہا کون ہے یہ ابو حمزہ سمالی؟ مولا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا چھٹے امام کا دور ہے، بہت بزرگ ہو چکے ہیں۔ کہا مولا بزرگ ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ امام زمانہ کے اصحاب، مولا ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، مولا ڈر ہے کہ آپ کے آخری بیٹے کے لشکر میں شامل ہوئے بغیر ہی نہ مر جاؤں۔ نے کہا نا کہ امام زمانہ سے کیا تعلق ہے؟ مولا ڈر ہے آپ کے بیٹے آخری بیٹے کے لشکر میں شامل ہوئے بغیر اس دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا اے ابا حمزہ تم کیا سمجھتے ہو جو تلوار سے قتل ہو جائے فقط وہی شہید ہے؟ اے حمزہ تم کیا سمجھتے ہو جو صرف فقط تلوار سے شہید ہو جائے وہی شہید ہے؟ حمزہ کہہ رہے ہیں مولا بالکل ہم نے تو یہی سنا ہے۔ کہا حمزہ نہیں، اگر کسی مومن کے دل میں ہماری محبت ہوگی، اگر کسی مومن کے دل میں ہماری محبت ہوگی، ہماری ولایت رکھتا ہوگا، اگر وہ بستر پر بھی رخصت ہوگا شہید کہلائے گا، اگر وہ بستر پر بھی رخصت ہوگا شہید کہلائے گا، اور اگر کوئی ہمارا بغض رکھتا ہوگا اور تلوار سے قتل ہو جائے پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ کہا پھر بھی جہنم میں جائے گا، اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں 3 چیزیں بتاتا ہوں جو تمہیں سمجھنی ہے۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں مولا ارشاد فرمائے کیا سمجھنا ہے؟ کہا دیکھو یہ 3 کام اگر ہوں گے تم اصحاب رسول میں شامل ہوگے۔ کہا مولا بتائیں کیا ہے؟ پہلا ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم پر تمہیں ایمان رکھنا ہے،
یعنی ہماری ولایت پر ایمان رکھنا ہے. کہا مولا دوسرا؟ کہا دوسرا وصدق حدیثنا، ہماری حدیثوں کو سچ سمجھنا ہے. یعنی جو بات ہم کہہ دیں وہ تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ سچ ہے. جیسے ابوذر کے بارے میں ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ ابوذر کے بارے میں کیا فرمان ہے. اور اس سے پہلے ایک اور واقعہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہوگا، وہ یاد ہے نا کہ جب رسول خدا نے ایک اونٹنی کو خرید لیا تھا اور مکے پہنچے تھے تو ایک نے کہا کہ جی رسول خدا آپ نے تو پیسے ہی نہیں دیے. تو رسول خدا نے ایک صحابی کو بلایا کہ بھائی بتاؤ، میں نے یہ میرا معاہدہ اس سے وہاں ہوا تھا، اب یہاں آ کر یہ انکار کر رہا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس گواہ ہے؟ آپ کے پاس گواہ ہے؟ دوسرے صحابی کو بلایا کہ اے صحابی آؤ، میں نے اس کو رقم وہاں دے دی تھی، اب اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہاں پر مدینے میں مجھ سے یہ اونٹ لے لیے گا، لیکن اب یہ انکار کر رہا ہے، تو بتاؤ کیا شرعی حکم ہونا چاہیے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں وہاں موجود تھا، نہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے پیسے دیے نہیں دیے. کہا ایک صحابی آئے اور کہا رسول نے کہ بتاؤ اب کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا ہے. کہا میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ سچے ہیں. تو پوچھا کہ تم نے تو دیکھا نہیں، تم وہاں موجود نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا یہ وہ رسول ہے جس نے ہمیں بتایا خدا ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. یہ خدا ہے، اس نے کہا خدا ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. اس نے کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں، ہم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے بنایا نہیں بنایا، ہم نے مان لیا. جب کافر اور مشرک بھی میرے اس رسول کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں تو میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے کیسے رسول کی یہ بات نہیں مانوں گا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. عزیزان گرامی، کہا کہ جو ہماری باتوں کو سچ سمجھتا ہوگا. کہا تیسرا فعل کیا انجام دینا ہے؟ کہا تیسرا فعل ہے وَيُنْتَظِرُ الْأَمْرُ الْقَائِمُ، کہ ہمارے آخری بیٹے کا انتظار کرنا ہے. کہا اس سے اب ہوگا کیا؟ یہ تین چیزیں کریں. اگر کوئی شخص اہل بیت کی ولایت کو بھی دل میں رکھے، ان کی حدیثوں کو، ان کی باتوں کو بھی سچ مانے، اور امام مہدی کا انتظار بھی کرے، تو ہوگا کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ ظہور سے پہلے بھی مر گیا نا، ثواب دیکھیں اس کا کیا ہے کہ اگر وہ ظہور سے پہلے بھی مر گیا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ جیسے امام زمانہ کے علم کے سائے میں شہید ہوا ہے. امام زمانہ کے علم کے سائے میں شہید ہوا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں اور جانتے ہو کہ وہ علم جو میرے آخری بیٹے کے پاس ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ کہا وہ علم رسول خدا کا ہوگا. یعنی وہ جو ہماری محبت رکھے، ہمیں سچا مانے اور ہمارے آخری بیٹے کا انتظار کرے، وہ صرف امام زمانہ کے علم کے سائے کے نیچے شہید نہیں ہوگا بلکہ رسول خدا کے علم کے سائے کے نیچے شہید ہوگا. کہا یہ اگر تمہیں معرفت ہو جائے، اور معرفت اس طرح کی عجیب معرفت کہ ابو حمزہ اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں کہ بچوں زیارت امام حسین تاکید سے پڑھو. بیٹا ہوا، بیٹے کا نام حسین رکھا. کہا پھر ایک نواسا ہوا، اس نواسے کا نام بھی حسین رکھا. اور جب مروان کا دور آیا نا تو زیارت پر کربلا جانے کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی تھی. ایک طرح سے منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی ابا عبداللہ کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا ورنہ قتل کر دیا جائے گا. تو اس اسنا میں بھی ابو حمزہ کا نواسا زیارت کے لیے نکلتا ہے. رات میں نکلتا ہے، کربلا کے قریب پہنچتا ہے، اور جیسے ہی کربلا میں داخل ہوتا ہے نا تو رات ہو جاتی ہے. تو ایک شخص اسے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حسین واپس پلٹ جا، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے اور تیری زیارت قبول ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون شخص ہے. تھوڑی دیر رکتا ہے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پھر وہی شخص آ جاتا ہے اے حسین پلٹ جا، تیرے گناہ معاف ہو گئے، تیری زیارت قبول ہو گئی. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون شخص ہے، کیا ہی ایسا نہ ہو یہ مخبر ہو اور میری مخبری کر دے، میں صبح نکلوں گا. صبح پھر نکلتے ہیں، جیسے ہی تھوڑا قریب پہنچتے ہیں پھر وہی شخص ہے.
کہا اے حسین میں بتا چکا ہوں کہ آپ چلے جائیں، آپ کی زیارت قبول ہو گئی، آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو حضرت ابو حمزہ کے نواسے حسین کہتے ہیں کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پروردگار عالم نے، میں ایک فرشتہ ہوں اور مجھے پروردگار عالم نے حسین کے روضے کی چوکیداری کے لیے مبعوث کیا ہے۔ تو کہا کہ آپ مجھے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ بتائیں، علت بتائیں۔ عجیب علت ہے، کہتے ہیں آج کے دن حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اذن مانگا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اجازت دے دے کہ میں فرشتوں کے ساتھ حسین کی قبر کی زیارت کر لوں، اور کہا کہ فرشتوں کے گروہ آ رہے ہیں زیارت کرنے اور جا رہے ہیں زیارت کرنے، تو حسین کی قبر پہ اتنا رش ہے کہ تو زیارت کر نہیں سکے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے، حسین کہتا ہے کہ میری تو عقل زائل ہو گئی کہ ایک فرشتے کو اتنا سب معلومات، اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ تھوڑا تفصیل سے بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ کہا پروردگار عالم نے لاکھوں فرشتوں کو صرف اسی کام پر لگایا ہوا ہے کہ جاؤ حسین کے قبر کی چوکیداری کرو، اور کہا کہ تو نہیں جانتا اس قبر پہ ہر وقت یا تو کوئی نبی موجود ہوتا ہے یا کوئی فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ کہا یہ مقام حسین ابن علی ہے، اور کہا یہ معرفت ہے ان لوگوں کی کہ وہ پہچان گئے کہ معرفت کیا ہوتی ہے اہل بیت کی۔ ایک امام کا دور ہے، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی علی محمد۔ آخری واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ معرفت کیا چیز ہے، کیسے معرفت سمجھنی ہے، کہ کس طرح لوگوں نے امام کو پہچانا، ان کی بتائی ہوئی۔ میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں اصحاب وہ ہیں جو اہل بیت کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرے، انہوں نے جو بتائی چیزیں اس پر عمل کرے۔ تو کہا کہ معرفت کیسے؟ کہا چھٹے امام کے ایک شاگرد ہیں، اب نام میں نہیں لے رہا کہ کہیں ہو کہ بھئی توہین ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امام کے شاگرد بہت، 4 شاگرد ہیں جو بہت مشہور ہیں، جن کی اپنی اپنی فقہ بھی ہیں، اب یہاں سے آپ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ جی امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جی اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا، اللہ ہے لیکن نظر، میرا یہ اختلاف ہے ان سے، قیامت میں ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ وجود نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں اللہ وجود رکھتا ہے، اور قیامت میں ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی۔ اور آج تک ہمارے کچھ بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت میں ہم اللہ سے ملیں گے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ بڑا عجیب عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ جہنم میں لوگوں کو ڈال رہا ہوگا نا تو جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، تو پروردگار عالم اپنی ایک ٹانگ اس جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ ایک عقیدہ ہے، اب یہ کیسے بنا، کیا بنا، واللہ عالم۔ شکر ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ انہوں نے ہمیں صحیح عقیدہ دیا۔ کہا کہ جی میرا عقیدہ یہ ہے، میرا یہ اختلاف ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کہا اچھا ایک اور اختلاف ہے میرا۔ کہا کیا اختلاف ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو جہنم میں بھیجے گا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کا اس بات پہ کیا؟ کہا میرا اختلاف یہ ہے کہ شیطان بھی آنکھ سے بنا ہوا ہے، جہنم بھی آنکھ کی ہے، تو ہم جنس جو چیزیں ہیں وہ اثر نہیں کرے گی۔ کہا ہاں اختلاف تو ہے۔ کہا میرا ایک اور تیسرا اختلاف بھی ہے۔ کہا تیسرا اختلاف کیا ہے؟ کہا امام کہتے ہیں کہ جو ہم اچھے کام کرتے ہیں اور ہم برے کام کرتے ہیں، یعنی ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اچھے کام کریں یا برا کام کریں، ثواب والا کام کریں یا گناہ والا کام کریں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو جب میں گناہ کا کام کرنے جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ یعنی اللہ نعوذ باللہ چاہ رہا تھا نا میں وہ کام کروں۔ جب اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو مجھے روک لیتا۔ یعنی اچھائی اور برائی دونوں خدا کی طرف سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تینوں اختلافات آپ کے سمجھ میں آ گئے؟ پہلا اختلاف اللہ کا وجود ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ کیوں؟ کہا کہ وہ کوئی وجود ہی ایسا نہیں ہے جو ہو اور نظر نہ آئے۔ ٹھیک۔ کہا دوسرا کہ ہم جس شے کو
کچھ نہیں ہوتا آپس میں اگر ان کو ڈالا جائے. شیطان آگ سے بنا ہے, آگ میں جائے گا, کوئی فرق نہیں ہوگا. کہا تیسرا ہے اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہے. اچھا, جب وہ یہ چیزیں بیان کر رہا تھا نا تو وہاں ایک اہل بیت کا چاہنے والا بھی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا بہلول, جس کا نام تھا بہلول. اور جب اس نے یہ سارے چیزیں سنی تو اس نے ایک مٹی کا ٹیلا بنایا اور ان کے سر پر دے مارا. مٹی کا ٹیلا اٹھایا اور ان کے سر پر دے مارا. تو انہوں نے فوراً صحابیوں سے کہا ارے پکڑو اس کو. وہ بھی بھاگے, ارے بھائی پکڑو اس کو. لیکن وہ کتنا بھاگتے ہیں, کیونکہ بھاگنے والوں میں سے تھے نہیں وہ, کیونکہ فراروں کی اطاعت نہیں کری تھی. تو ایک موقع پر آ کر رکے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ مجھے پکڑ رہے ہو, مارو مت. جس نے مجھ پر مقدمہ کیا ہے, جو دعویٰ کیا ہے میں نے مارا ہے, اس کو تو لے کر آؤ, پھر ہم قاضی کے پاس چلیں گے اور فیصلہ کریں گے. یعنی بہلول بھی چاہ رہے تھے کہ دربار سجے, دربار سجے تاکہ میں پھر جواب دوں. دربار سجا, وہ بھی آئے, انہوں نے کہا کہ جی بہلول نے مارا ہے. تو قاضی نے کہا اے بہلول کیا تم نے مارا ہے؟ بہلول نے کہا ہاں میں نے مارا ہے. تو قاضی نے کہا جانتے ہو نا 3 بار اقرار کرنے پر سزا مل جاتی ہے. بہلول نے کہا میں اقرار کر رہا ہوں میں نے مارا ہے, لیکن مجھے وجہ بھی تو بتانے دو. قاضی نے کہا وجہ بتاؤ. کہا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے مارا ہے. توجہ کیجیے گا, وہ تینوں اختلافات اپنے ذہن میں رکھیے گا. کہا یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو مارا ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں بتا میں نے تجھے کہاں مارا ہے؟ اس نے کہا تو نے یہاں میری پیشانی پر مارا ہے. کہا جب میں نے تجھے مارا تو تجھے کیا محسوس ہوا؟ کہا مجھے درد محسوس ہوا. تو جناب بہلول کہتے ہیں درد محسوس ہوا تو ذرا مجھے دکھا. اگر تجھے درد محسوس ہوا تو مجھے دکھا. تو وہ کہتا ہے بہلول تو سچ میں دیوانہ ہے, درد کو دکھایا نہیں جاتا محسوس کیا جاتا ہے. تو بہلول نے کہا میں بھی تو تجھے یہی بتا رہا ہوں, خدا کو دیکھا نہیں جاتا, خدا کو محسوس کیا جاتا. خدا کو دیکھا نہیں جاتا, خدا کو محسوس کیا جاتا ہے. اچھا کہا تم یہ بہانے بازیاں نہ کرو بہلول, قبول کرو کہ تم نے مارا ہے. کہا ہاں میں نے مارا ہے. کہا تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ میں ڈالا جائے گا تو کوئی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی. آگ سے بنا ہے, آگ میں جائے گا تو آگ کوئی اثر نہیں دکھلائے گی. کہا بہلول یہ بتا میں نے تجھے کس سے مارا ہے؟ کہا مٹی سے مارا ہے. کہا تو کس سے بنا ہے؟ کہا مٹی سے بنا ہوں. کہا مٹی سے مارا ہے, مٹی کے بنے ہوئے پر مارا ہے, درد محسوس ہو رہا ہے؟ کہا ہو رہا ہے. کہا اسی طرح شیطان آگ میں جائے گا اور اسے درد بھی محسوس ہوگا. کہا شیطان آگ میں جائے گا اور اسے درد بھی محسوس ہوگا. پھر وہ کہتا ہے کہ اے بہلول بہانے مت کر, قبول کر کہ تو نے مارا ہے. بہلول کہتا ہے میں قبول کر رہا ہوں میں نے مارا ہے. کہا تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اچھا کام کرو یا برا کام کرو. کہا میں نے تجھے مارا, اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے روک لیتا, لیکن اللہ چاہتا تھا کہ میں تجھے ماروں. اللہ چاہتا تھا کہ میں تجھے ماروں. تو اس سے پتا چلا کہ بہلول نے تینوں اختلافات کے جواب دے دیے اور بتایا دیکھو حقیقی معرفت کیا ہے, چاہے وہ عقیدہ توحید کی معرفت ہو یا عقیدہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہو. یہ ہے معرفت اہل بیت علیہ السلام. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. عزیزان گرامی, درجنوں اصحاب امام حسین موجود ہیں جو اس بات کی تائید کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے اور امام کے سامنے بیان کرتے تھے کہ مولا جب آپ کا آخری بیٹا آئے تو ہمیں اس کے لشکر میں شامل فرمائیں. اور روایات میں یہاں تک موجود ہے کہ جتنے شہدائے کربلا ہیں سب امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہیں. کہا انہی صحابیوں میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. حبیب کون؟ حبیب
اتنی کیا فضیلت حبیب کی؟ اگر حبیب کی فضیلت کو صرف ایک جملے میں بیان کروں وہی کافی ہے. کہا کیا؟ کہا کافی لوگ حسین کے قافلے میں شامل ہوئے، لیکن ایک حبیب ایسا تھا جس کو حسین نے بلوایا کہ حبیب آ جاؤ. کہا کون حبیب؟ کہا کہ جتنے بھی اصحاب حسین کے لشکر میں شامل ہوتے گئے نا، جناب زینب نے کسی کو بھی سلام نہیں بھیجا، لیکن جب حبیب آئے ہیں نا اور فضہ سے پوچھا فضہ کون آیا ہے، کہا رسول کے صحابی حبیب آئے ہیں، تو کہا فضہ جاؤ زینب کا سلام پیش کرو حبیب کو. حبیب وہ جسے زینب سلام بھیجتی ہے. اللہ اکبر. کہا کون حبیب؟ کہا وہ حبیب جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دسترخوان پر تشریف فرما ہیں اور لقمہ بنا کر صرف کھانے والے ہیں کہ دق الباب ہوا. دق الباب ہوا تو حبیب پوچھتے ہیں کہ کون ہے دروازے پر؟ تو آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. بس اتنا سننا تھا. حبیب نے کہا پروردگار عالم یہ تیرا رزق ہے، وہ تیری حجت ہے. نوالے کو زمین پر رکھا، اٹھ کر گئے. کہا تم حسین نے تجھے بھیجا ہے؟ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا حسین نے ایک خط بھیجا ہے. خط کو ہاتھوں میں لیا، آنکھوں کو لگایا اور خط کو کھولا تو اس پہ ایک جملہ لکھا تھا کہ اے رجل فقی حبیب ابن مظاہر، ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، ہو سکے تو ہماری نصرت کے لیے کربلا آ جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم اپنے نانا سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور آخر میں ایک جملہ لکھتے ہیں حبیب آنے میں دیری مت کرنا. بس جیسے ہی وہ خط حبیب نے پڑھا نا تو زوجہ پوچھ رہی ہیں اے حبیب کیا ہوا، کیوں ایک دم سے ستے میں آ گئے؟ کہا حسین کربلا میں ہے اور حسین نے مدد کے لیے پکارا ہے. اب حبیب اپنی زوجہ کو بھی شریک ثواب کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. تو زوجہ کہتی ہے اے حبیب حسین مدد کے لیے پکارے اور تم سوچ رہے ہو، اگر تمہارا ارادہ نہیں بنتا اپنی تلوار مجھے دو، میں جاتی ہوں. کہا میں تو صرف تیرا امتحان لے رہا تھا. تیاری کری، اپنے غلام کو کہا کہ شہر سے باہر میری سواری کو لے جا، کیونکہ حالات بہت شدید خراب تھے. کہا گھر سے نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے جن کا نام تھا مسلم ابن اوسجہ. ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا بزرگ ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، بھویں آنکھوں کے اوپر آ رہی ہیں. کہا حبیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مولا حسین کربلا میں اکیلے ہیں، مولا نے مدد کے لیے پکارا ہے. کہا اے حبیب اکیلے جاؤ گے؟ مسلم کو بھی ساتھ لے کر چلو. جناب مسلم بھی ساتھ جاتے ہیں. اور ایک وقت آیا کہ جو غلام سواری لے کر کھڑا تھا نا، حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہی ہو گئی تو وہ غلام سواری کے کان میں ایک جملہ کہتا ہے، کیا عجیب جملہ ہے، کیا معرفت ہے ان لوگوں کی. کہتا ہے کہ اے سواری اگر حبیب نہیں آئے نا میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے چلوں گا. ارے حسین اکیلا تنہا کربلا پہ موجود. ادھر ایک وقت آیا کہ حبیب پہنچے تو اب حبیب نے اپنے غلام سے کہا ہے غلام میں نے تجھے آزاد کیا. تو غلام کہتا ہے آقا اس وقت مجھے آزادی نہیں چاہیے، ایک آخری احسان کری مجھے اپنے ساتھ کربلا لے چلے. جناب حبیب نے اپنے غلام کو بھی سوار کرایا اور کربلا پہنچے. اب امام حسین 7 محرم کو امام نے سارے علم تقسیم کر دیے، قافلے کو لشکر کو تقسیم کر دیا کہ قلب لشکر الگ ہے، میمنہ کا سپہ سالار الگ ہے، میسرہ کا الگ ہے، سب کو سپہ سالار بنا رہے ہیں. ایک علم اپنے پاس رکھ لیا. تو ایک صحابی نے پوچھا مولا
یہ ایک علم اپنے پاس آپ نے کیوں رکھ لیا؟ تو میرے مولا نے کہا کوئی ایک میرا چاہنے والا آنے والا ہے، یہ علم میں اس کو دوں گا۔ جیسے ہی حبیب آیا میرے مولا نے علم دیا کہ حبیب میرے لشکر کے سالار تم بھی ہو، اے حبیب میرے لشکر کے سالار تم بھی ہو۔ اور جب ملاقات ہوئی ہے نا حبیب کی مولا حسین سے، مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا اتنی غربت آ گئی کہ بہن بیٹیوں کو کربلا میں لے کر آ گئے۔ مولا اتنی غربت آ گئی کہ بہن بیٹیوں کو کربلا۔ پھر جب جناب فضہ آئی ہے نا سلام لے کر کے، اے حبیب زینب کبریٰ نے سلام بھیجا ہے، حبیب اپنے سر کو پیٹنے لگے، ہائے سیدہ کی بیٹی غلام زادوں کو سلام بھیج، غلام زادوں کو سلام بھیج۔ دارو تاریخ میں لکھا کہ جناب مسلم ابن اوسجہ پہلے جنگ کرنے کے لیے گئے، کمر پہ ایک چادر کو باندھا، آنکھوں پہ ایک چادر کو لپیٹا کہ پل کے نیچے نہ آئے، اور جنگ کرنے گئے، اور ایسی جنگ کری خوب جوہر دکھائے۔ ایک وقت آیا کہ آواز دی، اے مولا میری مدد کو آئی ہے۔ تو کہا جناب حبیب بھی مدد کے لیے نکلے، جناب امام حسین بھی مدد کو نکلے۔ جناب حبیب نے جب اب جناب مسلم ابن اوسجہ کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا نا، تو جناب اوسجہ نے کہا کہ اے حبیب میری ایک وصیت ہے، عجیب وصیت ہے۔ کہا اے حبیب میری ایک وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ حسین کو تنہا مت چھوڑ، حبیب حسین کو تنہا مت چھوڑنا۔ حبیب کہتے ہیں یہ تم وصیت نہ ہی کرو، میں اپنی جان مال سب حسین پر قربان، میں اپنی جان مال سب حسین پر قربان کروں۔ اور تاریخ نے لکھا، مقاتل کی کتابوں نے لکھا کہ حسین جتنی قربانیاں دیتے چاہ رہے تھے نا، حسین کے چہرے پر اتنا نور آ رہا تھا۔ کہا لیکن دو مقام ایسے تھے جہاں حسین کے چہرے پر رنج و غم دکھائی دیا۔ کہا اس میں سے مقاتل ایک لمحہ بیان کرتے ہیں، کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ حسین کے چہرے پر غم دکھائی دیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب حبیب نے آواز دی نا کہ مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے، میری مدد کو آئے، تو میرے مولا نے صرف ایک جملہ کہا، ہائے میرے بچپن کا ساتھی، ہائے میرا دوست، ہائے میرے رسول کا صحابی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت میرے مولا کے اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔